ایئر فورس کے اسکواڈرن لیڈر خواب۔ ایک ایسا خواب جسے مولانا مودود سنتے جاتے اور حیرت زدہ ہوئے جاتے تھے۔ مولانا سید ابو العلا مودودی کی صاحبزادی حمیرہ مودودی نے اپنی کتاب شجر ہائے سایہ دار میں ایئر فورس کے اسکواڈرن لیڈر کی مولانا مودودی کو اپنے خواب کی تفصیل بیان کی ہے۔ 1978 کے دوران میں جدہ سے گرمیوں کی تعطیلات کے سلسلے میں لاہور آئی ہوئی تھی کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ہوا یوں کہ ایک روز مغرب کے بعد پاکستان ایئر فورس کے 2 اسکواڈرن لیڈر سرگودھا سے ابا جان سے ملنے آئے۔ ابا جان دفتر میں بیٹھے کام کر رہے تھے، وہیں انہیں بلوا لیا۔ ان میں سے ایک صاحب جو دیکھنے میں بڑے مضطرب نظر آ رہے تھے بتانے لگے کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور جب سے دیکھا ہے میں اس قدر بے چین اور بے کل ہوں کہ نہ مجھے نیند آتی ہے، نہ بھوک لگتی ہے، اور نہ میں کسی کام کو دل جمعی سے کر سکتا ہوں۔ وہ خواب یہ ہے کہ میں مدینے گیا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ مدینہ تو پورے کا پورا بم باری سے تباہ ہو چکا ہے، نہ مسجد ہے، نہ گنبد خضرا ہے، نہ کوئی گھر اور عمارت سلامت ہے، اینٹ سے اینٹ بج چکی ہے۔ جب میں اس مقام پر آتا ہوں جہاں روضہ مبارک ہے تو دیکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچی قبر کے باہر کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہیں قریب ہی سے بہت سے لوگوں کی باتیں کرنے کی آواز آتی ہے۔ میں ادھر دیکھتا ہوں تو ایک تہ خانے میں سیڑھیاں اترتی نظر آتی ہے۔ میں فوراً نیچے تہ خانے میں چلا جاتا ہوں۔ ابھی آدھی سیڑھیاں ہی اترا تھا کہ دیکھتا ہوں 6-7 یہودی صرف جانگیں پہنے بڑے بڑے چھرے ہاتھوں میں لیے انسانی لاشوں کے ٹکڑے کر کر کے ڈھیر لگا رہے ہیں، اور دیواروں کے ساتھ اہل مدینہ کی بے شمار انسانی لاشیں لٹکی ہوئی ہیں۔ میں یہ منظر دیکھ کر الٹے پاؤں اوپر کی طرف بھاگتا ہوں کہ یہ تو میرے بھی ٹکڑے کر ڈالیں گے۔ اوپر پہنچ کر دیکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم التحیات پڑھ کر سلام پھیر رہے ہیں۔ سلام پھیر کر میری طرف دیکھ کر اب فرماتے ہیں، فکر نہ کرو، یہ گوشت بکے گا نہیں۔ اور پھر میری آنکھ کھل گئی۔ بس مولانا، جب سے میں نے یہ خواب دیکھا ہے روز بروز میری بے کلی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب بتائیے اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اگرچہ ابا جان خوابوں کی دنیا سے تعلق نہیں رکھتے تھے اور نہ خوابوں کی تعبیر سے نتائج اخذ کرنے کے طرفدار تھے، وہ حقائق کی دنیا اور منطقی اصولوں کو ایمان کے تابع لا کر زندگی بسر کرنے کی دعوت دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ خواب سن کر ابا جان خود حیران ہوتے جا رہے تھے کہ ایسا خواب تو بڑے بڑے ولیوں کو بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوتا، مگر یہ اس داڑھی منڈے نوجوان ہوا باز کو نظر آیا ہے۔ کسی آستانہ عالیہ کے سجادہ نشین، کسی فقی مصلحت اور کسی حامل جبہ و دستار کو نہیں، بلکہ ستاروں پر کمند ڈالنے والے فضائیہ کے مجاہد کو دکھائی دیا ہے، جس کا ایک مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں خانقاہوں کے مجاوروں اور حجروں کے باسیوں کے بجائے رسم شبیری ادا کرنے والے ایسے نوجوان ہی ملت بیضا کی قیادت کریں گے، اور یہی لوگ حرمین الشریفین کی حفاظت و مدافعت کی ذمہ داری نبھائیں گے۔ ابا جان نے ان نوجوان جنگی ہوا بازوں سے کہا، رسول کریم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے، ذاوقت الملانما بے اسے الیہ بے اسالف نے الموالی اعامہ اے ورما العرب فیر سالف وائے جاویدہ سیل احالف آئے عندہ الیہ ابن نما الدنین مشکات۔ جب جنگوں پر جنگیں ہوں گی تو اللہ غیر عرب اقوام میں سے ایک قوم کو اٹھا کر کھڑا کرے گا، وہ شاواری میں عربوں سے بہتر اور اسلحے میں ان سے برتر ہوں گے، ان کے ذریعے اللہ اپنے دین کی مدد کرے گا۔ پھر کہا، یہ خواب اس حدیث کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے جو حضرت عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے، آخر زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو پرندوں کی طرح تیز رفتار اور درندوں کی طرح ظالم ہوں گے۔ مشکات، یعنی آج ہمیں اس کا یہی مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ جنگی ہوائی جہازوں پر سوار ہو کر اپنے ملک سے اڑیں گے اور بڑی بے رحمی سے اپنے مخالفوں کے بچوں، بوڑھوں، عورتوں اور مخلوق خدا کو تباہ و برباد کرتے جائیں گے۔ ان کے ہاتھوں نہ کسی کی جان و مال محفوظ ہوگی اور نہ عزت و آبرو۔ تیسری حدیث مبارکہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوذر غفاری کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ابوذر، جس وقت مدینے میں ایسی بھوک ہوگی کہ تو اپنے بستر سے کھڑا ہے کر مسجد تک نہیں جا سکے گا، مگر یہ بھوک تجھ کو مشقت میں ڈال دے گی۔ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب مدینے میں اتنا قتل ہوگا کہ خون احجار الزیت، چکنے پہاڑ کو ڈھانپ لے گا۔ اسی طرح حدیث دجال سنا کر کہا کہ آپ کا خواب بظاہر اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ اندے صلیب و ہلال کے مارکوں میں ایئر فورس فیصلہ کن کردار ادا کرے گی، اس لیے اللہ نے یہ خواب ایک جنگی پائلٹ کو دکھایا ہے، اس لیے یہ وقت اپنے طیارے کے کاکپٹ میں اذان دینے کا ہے۔
आपका फ़र्ज़ अब को पुकार रहा है, मिल्लत बैज़ा और हरमैन अलशरीफैन की हिफाजत अब की ज़िम्मेदारी है। एक हदीस के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बाद इन्हीं इलाकों से फ़ौज उनकी मदद को पहुंचेगी जो गैर अरब होंगे और असलहा वफिन सिपागरी में अरबों से अफजल होंगे। याद रखिए, अब की सबसे बुनियादी वफादारी अल्लाह ताला और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, इसके बाद हरमैन से है और उसके बाद अपने वतन से। आप इन वफादारियों को बैक वक्त निभाने के लिए अल्लाह और कुरान से ताल्लुक़ जोड़ें और अल्लाह ताला ही से मदद की दुआ करते रहा करें। ये ताबीर सुनने के बाद जब वो पायलट पर सुकून होकर जाने के लिए उठे तो बीमारी और सख्त नकाहत के बावजूद अब्बाजान ने खड़े होकर उनसे अलविदाई मुसाफहा किया और इसरार करके उन्हें अपने कमरे के दरवाजे तक रुखसत करने आए और कहा, चूंकि अपने ख्वाब में नबी करीम की ज़ियारत। ये ताबीर सुनने के बाद जब वो पायलट पर सुकून होकर जाने के लिए उठे तो बीमारी और सख्त नकाहत के बावजूद अब्बाजान ने खड़े होकर उनसे अलविदाई मुसाफहा किया और इसरार करके उन्हें अपने कमरे के दरवाजे तक रुखसत करने आए और कहा, चूंकि अपने ख्वाब में नबी करीम की ज़ियारत की है, इसलिए आप तकरीम के लायक हैं। अब आप अपनी जो बेचैनी और बेकुल्ली मुझे देकर जा रहे हैं, न जाने मैं कब तक इस कैफियत में मुब्तला रहूं।